दक्कन के इलाक़ों का तयन, तारुफ़ तमहीद। दक्कनी ज़बान और अदब के बारे में माहिरीन लिसानियात और उर्दू अदब के मौर्रख़ीन व नाक़िदीन ने मुसलसल अपनी तवज्जो को बरकरार रखा है। मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोड़, नसीरुद्दीन हाशमी और मौलवी अब्दुल हक से लेकर सैयदा जाफ़र और नसीमुद्दीन फ़रीस तक दक्कनी अदबियात से मुताल्लिक़ जो तहक़ीक़ी काम हुए हैं, उनकी एक तवील फ़हरिस्त है। ज़रूरत इस बात की है कि दक्कनी अदब पर गुफ्तगू से क़ब्ल दक्कन का जोग्राफ़ियाई तयन कर लिया जाए और लिसानी व तारीख़ी एतबार से मुख्तलिफ़ अदवार में दक्कन के हुदूद अरबा की क्या सूरत रही है, नीज़ जनूबी हिंद में परवान चढ़ने वाली दरावड़ी ज़बानों के दरमियान दक्कनी ज़बान किस तौर पर फलती फूलती रही, इन अमूर का जायज़ा लेना भी बेहद ज़रूरी है। ज़ेर नज़र सबक में दक्कनी ज़बान के इस ताल्लुक़ पर भी बहस मक़सूद है कि मग़रिबी हिंदी की शाख खड़ी बोली और दक्कनी ज़बान के दरमियान रिश्ते की नौइयत क्या है, पंजाबी और दक्कनी में क्या मुवासलतें हैं, गुजरी से इसका क्या ताल्लुक़ है, फ़ारसी व अरबी अल्फाज और हिंदी व हिंदुस्तानी अल्फाज की शमूलियत ने इसे क्या आब व रंग अता किया है। इन सवालात के तफसीली जवाब के बाद ही दक्कनी अदबियात पर गौर करना होगा। दक्कनी ज़बान पर बहस के बग़ैर दक्कनी अदब की तफ़हीम भी अधूरी ही कहलाएगी। सबक का मकसद। इस इकाई की समाअत के बाद तलबा से तवक्को की जाती है कि वो लफ्ज़ दक्कन की असलियत से आगाह हो जाएंगे, दक्कन और दक्कनी में शामिल इलाक़ों का तयन कर सकेंगे, दक्कनी ज़बान के आगाज़ से क़ब्ल दक्कन में आर्याओं और द्रावड़ियों की ज़बानों के बारे में इल्म व मालूमात हासिल कर सकेंगे, दक्कन के इलाक़े में मौजूद दरियाओं और उनके करीब आबाद कौमों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकेंगे, दक्कन में फैलने वाली द्रावड़ी और आर्याई ज़बानों का जायज़ा ले सकेंगे। दक्कन की असल और उसका पस मंज़र। लफ्ज़ दक्कन संस्कृत लफ्ज़ दक्षिण की बदली हुई शक्ल है। संस्कृत में दक्कन के लफ्ज़ी मानी जनूब की समत के लिए जाते हैं, चुनांचे संस्कृत में उत्तर और दक्कन के मानी शुमाल और जनूब के हैं। आर्याओं के तवस्सुत से शोहरत पाने वाला लफ्ज़ दक्षिण को द्राविड़ियों ने भी इसी अंदाज से इस्तेमाल किया और उसकी मानवियत भी वही बरकरार रखी। संस्कृत लफ्ज़ दक्षिण मुख्तलिफ़ अदवार में तब्दील होते होते हिंदुस्तान की आज़ादी से क़ब्ल तक दक्कन की हैसियत से शोहरत याफ्ता रहा, लेकिन असर हाजिर में दक्कन के बजाय दक्कन का चलन आम है। किसी भी लफ्ज़ या इस्म के साथ ई का इसके इस्तेमाल के ज़रिए उसकी सिफत या मुकामी खसूसियत को नुमायाँ किया जाता है। ये अंदाज़ संस्कृत की कवायद का नहीं, बल्कि फ़ारसी ज़बान की कवायद का अहम तरीक़ा है। जनूबी हिंद में मुसलमानों की आमद के बाद इस इलाक़े में बसने वाले अक़वाम की ज़बान की शनाख्त के लिए ही नहीं, बल्कि इलाक़े की शनाख्त के लिए भी दक्कनी का इस्तेमाल किया जाने लगा। गरज़ लफ्ज़ दक्कन की असल संस्कृत ज़बान है, लेकिन मुसलमानों की फ़ारसी ज़बान के असर से इस लफ्ज़ दक्कन को दक्कनी में तब्दील कर दिया गया, जिसके मानी दक्कन में रहने वाली कौम या दक्कन में बोली जाने वाली ज़बान के लिए जाते हैं। हिंदुस्तान में बसने वाली सबसे कदीम कौम द्रावड़ी के नाम से मशहूर है, जिनका वतन सिंध का इलाक़ा था। दरियाए सिंध के ज़रख़ेज़ इलाक़े में द्रावड़ी कौम खेती बाड़ी करती और झोपड़ियाँ बनाकर ज़िंदगी गुजारती थी। 2000 क़ब्ल मसीह में वस्त एशिया से निकलकर खैबर के दर्रे पार करके एक नई कौम सिंध के इलाक़े में दाखिल हुई, उसे आर्या कहा जाता है। आर्या अपने साथ मुक़द्दस वेद भी साथ लाए थे। आर्याओं के 4 वेदों में दक्षिण पथ का जिक्र मिलता है। चारों वेद संस्कृत ज़बान में लिखे गए हैं, इसलिए संस्कृत में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ दक्षिण का इस्तेमाल
اس دور میں جنوبی ہند کے علاقے کی شناخت کے لیے کیا گیا؟ اس طرح دراوڑیوں کی بہت بڑی آبادی سندھ سے پنجاب اور پھر پنجاب سے دوآبا گنگ و جمن سفر کرتے ہوئے دکشن پتھ پہنچی۔ دکشن پتھ جیسی سنسکرت اصطلاح کو عوام میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ سنسکرت میں دکشن کا لفظ سمت کے لیے تعین کیا جاتا ہے، جس کے معنی جنوب کی سمت کے ہوتے ہیں۔ دراوڑیوں نے سب سے پہلے دکن کے علاقے کو اپنا مرکز بنایا۔ 1500 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح کے دوران ہندوستان کے جنوب کے علاقوں میں دراوڑیوں کی آمد ہوئی۔ دراوڑیوں نے شمالی ہند سے نکل کر جنوبی ہند کے مختلف دریاؤں کے قریب آباد ہونا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ دکشن پتھ جیسی بڑی ترکیب سے گھٹتے گھٹتے آج دکن کی حیثیت سے شہرت رکھتا ہے۔ دکن کے علاقے کا تعین اس میں موجود دریاؤں کی وجہ سے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ دریائے کاویری، دریائے تاپتی، دریائے کرشنا، دریائے تنگبھدرا، دریائے نرمدا اور دریائے گوداوری ایسے اہم دریاؤں کی وجہ سے دکن کے علاقے کا تعین ہوا۔ دکن کے علاقے میں موجود لوگوں کی بول چال کی زبان دکنی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ زبان پہلے بول چال کی زبان تھی۔ بہمنی دور کی شروعات یعنی 1347 کے بعد دکن کی بول چال کی زبان میں ادب لکھا جانے لگا، جو دکنی ادب کہلاتا ہے۔ دکن کا جغرافیائی تعاون اس طرح کیا جاتا ہے، بندیا چل سے لے کر راس کماری تک کا تمام تر پہاڑی علاقہ دکن کہلاتا ہے۔ اس دکن میں کوہ ستپوڑا، جو کہ مدھیہ پردیش میں واقع ہے، اس سے لے کر کیرل تک کے علاقوں میں پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے کو دکن کی حیثیت سے شناخت حاصل ہوئی، جہاں دراوڑیوں اور آریاؤں کی حکومت کے بعد مسلمان بادشاہوں کے دور میں دکنی زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ ان مسلمان بادشاہوں کے عہد میں ہی دکن کے علاقے میں دکنی زبان میں ادب لکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ دکنی کے حدود اربع آریاؤں اور دراوڑیوں کے دور یعنی قبل مسیح سے لے کر مسلمانوں کی آمد سے قبل تک شمالی ہند سے دور دراز کے علاقے کو دکشن پتھ کہا جاتا تھا، جس سے سمت کے معنی کے ساتھ ساتھ دور دراز کے معنی بھی لیے جاتے تھے۔ ہندوستان کے جنوب کے علاقے کا تعین اس وقت ہوا جبکہ راجہ دسرتھ کے ہونہار سپوت شری رام چندر جی نے اپنی سوکیلی ماں کا وچن نبھانے کے لیے 14 برس کے بنواس کا آغاز کیا۔ جس علاقے سے بنواس شروع ہوا وہ علاقہ دکشن پتھ یا جنوبی ہند کی حیثیت سے شہرت رکھتا ہے۔ شری رام چندر جی کے بنواس کے سفر کا آغاز موجودہ دور کے علاقے ناسک سے ہوتا ہے، جو آج مہاراشٹر ریاست کا مشہور شہر ہے۔ اس دور تک ترقی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، البتہ دکشن پتھ اپنے گھنے جنگلات، خونخوار اور زہریلے جانوروں کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا۔ آج بھی جنوبی ہند میں گھنے جنگلات موجود ہیں۔ سندھ کی وادی میں دراوڑیوں اور آریاؤں کی جنگ میں دراوڑیوں کو شکست ہوئی اور آریاؤں کو فتح حاصل ہوئی۔ آریائی قوم نے دراوڑیوں کو سندھ سے نکال باہر کر دیا۔ اس طرح 1500 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح تک دراوڑی قوم سندھ سے پنجاب اور پھر پنجاب سے دوآبا گنگ و جمن سے سفر کرتی ہوئی دکن میں پہنچی۔ اس پورے دور میں آریاؤں نے سندھ، پنجاب اور دوآبا پر قبضہ کر کے دراوڑیوں کو پیچھے دھکیل دیا اور اپنے علاقے کا نام آریہ ورت رکھا۔ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت پانی ہے، چنانچہ وہ بڑے آبی ذخائر کے اطراف آبادی بساتے تھے تاکہ پانی حاصل کرنے میں سہولت ہو۔ اس دور کے انسان کو پانی کو محفوظ کرنے اور اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنے کا ہنر نہیں آتا تھا۔ غرض اس اعتبار سے قبل مسیح کے دور تک کسی بھی قسم کی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں اور شہر بسائے نہیں گئے تھے، جس کی وجہ سے آریاؤں اور دراوڑیوں نے اس دور کے دکشن پتھ کی پہچان کے لیے دریاؤں کا سہارا لیا تھا۔
चुनाचे दरियाए कावेरी, दरियाए ताप्ती, दरियाए नर्मदा, दरियाए कृष्णा, दरियाए गोदावरी और दरियाए तगबदरा के करीब दक्षिण पथ आबाद था। इस दौर में सारे जनूबी हिंद में आर्याओं की दो ज़बानों महाराष्ट्री अपभ्रंश के अलावा मगरबी हिंदी की मुख्तलिफ बोलियों का चलन आम था। किसी किस्म की कोई रियासत वजूद में नहीं आई थी। अलबत्ता दिरावड़ियों की ज़बानें दक्षिण पथ के मुख्तलिफ इलाकों में राइज थी, जिससे दक्षिण या दखन या फिर जनूबी हिंद के इलाके के हुदूद अरबा का तयन होता है। क़ब्ल मसीह के दौर से ईसवी दौर तक सफ़र करते हुए दक्षिण पथ में गुजरात के इलाके और मालवा के इलाके ही नहीं बल्कि तमिलनाडु और केरल के इलाके भी शामिल थे। इस दौर के दक्षिण पथ के जनूबी हिंद में द्राविड़ी ज़बानों का चलन आम था। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ द्राविड़ी ज़बानें जनूबी हिंद की शनाख्त थी। कर्नाटक में कन्नड़ी, मद्रास में तमिल, आंध्रा और तेलंगाना में तेलुगु, केरल में मलयालम, ये ऐसी ज़बानें थीं जिन्हें द्राविड़ी ज़बानों की शाखों का दर्जा हासिल है। कन्नड़ी, तेलुगु, तमिल और मलयालम के अलावा दक्षिण पथ में आर्याई ज़बानों का चलन भी था। महाराष्ट्र के इलाके में मराठी ज़बान हिंद आर्याई ज़बान है। दक्कन के हुदूद अरबा के तयन से अंदाज़ा होता है कि इस तवील और अरीज़ इलाके में दो हिंद आर्याई ज़बानें यानी मराठी और गुजराती का चलन आम था। इसके अलावा चार द्राविड़ी ज़बानें यानी तेलुगु, कन्नड़ी, तमिल और मलयालम से घिरे हुए तमाम इलाकों को इस दौर में दक्षिण पथ और मुसलमानों के दौर में दक्कन या फिर दक्कन की हैसियत से शनाख्त हासिल हुई। दक्कन के कदीम इलाके। दक्षिण पथ इलाके में द्राविड़ियों की आमद किस सन में हुई और क़ब्ल मसीह में कब आर्याओं ने द्राविड़ियों को जनूबी हिंद की तरफ धकेल दिया, इसका तयन करना सख्त दुश्वार है। अलबत्ता यह हकीकत वाज़ेह है कि जब आर्याओं ने शुमाली हिंद में वैदिक धर्म की बुनियाद रखी और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का प्रचार शुरू किया, उसी दौरान ही द्राविड़ अपने वतन छोड़कर जनूबी हिंद मुंतकिल होना शुरू हो गए थे। इस तरह क़ब्ल मसीह के दौरान ही आर्याओं ने वेदों के ज़रिए दक्षिण पथ का इस्तेमाल की। द्राविड़ी कौम के अफराद को जंगली जानवरों और जंगलों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने से वाक़फ़ियत थी, इसलिए उन्होंने 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर 600 क़ब्ल मसीह के दौर तक दक्षिण पथ के जिन जिन इलाकों में कदम रखा, उन इलाकों को जंगलों से साफ करके रफ्ता रफ्ता इंसानी बस्तियों में तब्दील कर दिया। द्राविड़ी कौम के बेशतर बाशिंदों ने दरियाओं के किनारे आबाद कर लिए। क़ब्ल मसीह से लेकर ईसवी दौर तक जनूबी हिंद के इलाके मशहूर नहीं हुए थे, इसलिए द्राविड़ियों की आबादियाँ और उनकी शनाख्त इलाकों के बजाय दरियाओं के ज़रिए होने लगी। चुनांचे दरियाए कावेरी के इलाके को कर्नाटक का इलाका करार दे दिया गया। दरियाए ताप्ती और नर्मदा को गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की वजह से शनाख्त हासिल हुई। इसी तरह नर्मदा उन इलाकों को भी सैराब करती है। इसके बजाय गोदावरी और कृष्णा का पानी महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना और आंध्रा के इलाकों को सैराब करता है, जबकि तुंगभद्रा ने तमिल और केरल के इलाकों को सैराब किया। इन तमाम इलाकों का ताल्लुक दक्षिण पथ से रहा और इनके शिमाल और जनूब में बहने वाले दरियाओं के करीब द्राविड़ियों की आबादियाँ कायम रहीं। जब उन्हें रोज़गार की फ़िक्र से आज़ादी हासिल हुई तो उनके कबीलों ने हुक्मरानी का सिलसिला शुरू किया। जो इलाका कदीम दौर में दक्षिण पथ कहलाता था, उसमें वरंगल आर्याओं की हुक्मरानी थी। दूसरे इलाकों में द्राविड़ी राजाओं की हुक्मरानी कायम रही। क़ब्ल मसीह में द्राविड़ियों और आर्याओं के इलाकों का तयन सख्त दुश्वार है, लेकिन कदीम दौर से ही कल्याणी के चालुक्य, आंध्र ख़ानदान, सातवाहना ख़ानदान, राष्ट्रकूट ख़ानदान, यादव ख़ानदान, कलचोरी ख़ानदान का काकतीय ख़ानदान और होयसिल की जनूबी हिंद में हुक्मरानी का पता चलता है। इन राजाओं का इक़्तिदार मुख्तलिफ़ इलाकों में रहा।
اور یہ مختلف علاقے قبل مسیح سے ہی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ دکشن پتھ میں آندھرا خاندان نے 220 قبل مسیح سے 236 تک حکومت کی۔ دریائے گوداوری پر واقع پٹن ان بادشاہوں کا پائے تخت تھا، جو اورنگ آباد سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دکن کے مغربی حصے میں کدیبا خاندان نے 240 تا 556 تک حکومت کی۔ اس قبیلے کے 11 راجا گزرے ہیں۔ مغربی چالوکیہ خاندان نے دکن پر 550 سے 753 تک حکومت کی۔ بادل جی کا علاقہ ان بادشاہوں کا پائے تخت تھا۔ مشرقی چالوکیہ خاندان نے 15 تا 1118 تک دکن پر حکومت کی۔ ان کا پائے تخت کانچی مدراس کے قریب تھا۔ راشٹر کوٹ خاندان نے 753 تا 973 دکن پر حکومت کی۔ ان کا پائے تخت ملکھیڑ موجودہ باڑی کے قریب تھا۔ کلیانی کے چالوکیہ خاندان کے 10 راجاؤں نے 973 سے 1190 تک دکن پر حکمرانی کی، جن کا پایہ تخت کلیانی تھا۔ 1190 کے بعد دکن کے 3 علاقوں دیوگری پر یادو خاندان، ورنگل پر کاکتیہ خاندان اور کرناٹک میں ہوئسل خاندان نے اپنے علاقوں میں بالترتیب حکمرانی کی۔ کلچوری خاندان نے 1157 تا 1383 تک ناسک کے قریب حکمرانی کی، جس کے بعد دکن پر مسلم بادشاہوں یعنی علاؤالدین خلجی اور اس کے بعد محمد بن تغلق کا تسلط قائم ہو گیا۔ اس طرح دکن کا بیشتر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس دور میں دکن کے قدیم علاقوں کی حیثیت سے بادشاہت کرنے والے صدر مقام کی حیثیت سے پٹن، بادامی، کانجی، ملکھیڑ، کلیانی، دیوگری، ورنگل اور کلموری یعنی جو کہ ناسک کے مقامات کو دکن کے اہم مقامات کا درجہ حاصل تھا، جہاں بادشاہوں کے پائے تخت قائم تھے۔ دکن سے مراد جنوبی ہند کا علاقہ۔ دکشن پتھ اور اس کی ترقی کے بارے میں قبل مسیح کی تاریخ کوئی خاص علم فراہم نہیں کرتی۔ ان علاقوں میں کسی بھی سیاح اور سفیر کا گزر بھی نہیں ہوا، اس لیے دکشن پتھ کو شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ البتہ 711 عیسوی میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے تجارت کو فروغ دینے کی غرض سے مالابار کے ساحل کو پسند کیا۔ اس کے بعد بیرونی حملے شروع ہوئے تو محمد بن قاسم کے دور سے لے کر محمد غزنوی کے دور تک مسلمانوں نے لاہور، پنجاب اور دوآبا پر حکمرانی کی۔ مسلمانوں کی آمد کے بعد ہی دکشن پتھ کو جنوبی ہند کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی۔ ہندوستان میں داخل ہونے والے مسلمان سپاہی جو عرب کی سرزمین سے عربی زبان اور ترکستان کی سرزمین سے ترکی اور ایران کی سرزمین سے فارسی زبان لے کر ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، ان سپاہیوں نے ہندوستان کی شناخت کے لیے سب سے پہلے اس ملک کو ہند کی حیثیت سے شہرت دلائی اور ملک کی مکمل شناخت کے لیے اسے 2 حصوں یعنی شمالی ہند اور جنوبی ہند کی حیثیت سے نامزد کیا۔ ابو ریحان البیرونی نے ہندوستان میں قیام کے دوران اس ملک کے حالات جس کتاب میں لکھے اس کا نام کتاب الہند ہے، اور ہندوستانی ریاضی کی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہوئے اسے علم ہندسہ کی حیثیت سے یاد کیا۔ سنسکرت میں لکھی ہوئی کتاب سدھانت کا جب 771 میں عربی میں ترجمہ کیا گیا تو اس کا نام سند الہند رکھا گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کو ہند کی حیثیت سے شناخت دینا اور جنوب میں واقع ہونے والے علاقے کو جنوبی ہند کا نام دینا مسلمانوں کی ذہنی اختراع ہے۔ جنوبی ہند کی دراوڑی زبان ہے۔ دکشن پتھ میں دراوڑیوں کی کثیر آبادی مختلف علاقوں میں آباد ہو گئی۔ اسی طرح آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اسی علاقے میں رہائش پذیر ہوئے، جس کی وجہ سے جنوبی ہند کے بیشتر علاقوں میں رفتہ رفتہ دراوڑی زبانوں اور مقامات کا تعین نہیں ہوا تھا، لیکن حکومتوں کے قائم ہونے کی وجہ سے
پائے تخت کی حیثیت سے کئی مقامات کی شناخت ہونے لگی تھی۔ ان مقامات کی تفصیلات اوپر بیان کی جا چکی ہیں۔ دراوڑی قوم نے جن جن علاقوں میں اپنا تسلط قائم کیا، ان علاقوں میں کلاسیکی دراوڑی زبانوں سے جدید دراوڑی زبانوں کا آغاز ہوا۔ جنوبی ہند کا وسیع تر علاقہ دریائے کاویری، دریائے تاپتی، دریائے نرمدا، دریائے کرشنا اور دریائے گوداوری کے علاوہ تنگ بھدرا کے پانی سے سیراب ہوتا تھا۔ ایسے تمام علاقے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے لگے۔ چنانچہ کرناٹک میں کنڑی کا چلن عام ہوا، آندھرا اور تلنگانہ میں تیلگو کی آبیاری ہونے لگی، مدراس اور اس کے نواحی علاقوں میں تمل اور کیرل کے علاقوں میں ملیالم نے اپنی شناخت قائم کی۔ یہ تمام زبانیں دراوڑی زبانوں کی حیثیت سے مشہور ہیں، اور ان زبانوں کی وجہ سے علاقوں کا تعین بھی ہونے لگا۔ دراوڑی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے الفاظ کا آخری رکن متحرک ہوتا ہے، جبکہ آریائی زبانوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کے آخری رکن ساکن ہوا کرتے ہیں۔ تحرک اور ساکن اختتامیہ کی بنیاد پر دراوڑی اور آریائی زبانوں کی شناخت ممکن ہے۔ جنوبی ہند کی آریائی زبان دکنی۔ جنوبی ہند جسے قدیم دور سے دکشن پتھ کی حیثیت سے شہرت حاصل تھی، جس سے دکن یا دکن کے نام سے بھی شناخت حاصل ہوئی، اس پورے علاقے کو مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے جنوبی ہند کا درجہ حاصل ہوا۔ جنوبی ہند کی بیشتر بولیاں اور لکھے جانے والی زبانوں میں دراوڑی زبانیں اہمیت کی حامل تھیں، لیکن دوسری ہند آریائی زبانیں بھی فروغ پا رہی تھیں۔ اس دور میں گجرات، مالوا اور مہاراشٹر کو بھی دکن کے علاقوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ان ریاستوں میں بولی جانے والی زبانیں جیسے گجراتی اور مراٹھی کا تعلق ہند آریائی زبانوں سے تھا۔ ان دو اہم ہند آریائی زبانوں سے استفادہ کرنے والی تیسری ہند آریائی زبان کی حیثیت سے دکنی کو انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ دکن کے بیشتر علاقوں میں سب سے پہلے بولی جانے والی اور پھر بعد میں تحریری شکل اختیار کرنے والی زبان کی حیثیت سے دکنی کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ دکن کے علاقے میں بسنے والے شہری کو بھی دکنی قرار دیا جاتا تھا۔ اسی دکنی زبان نے دکن کے تمام علاقوں کے اثرات کو خود میں شامل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دکن کے علاقے میں پھیلنے والی دراوڑی زبانوں جیسے کنڑی، تمل، تیلگو اور ملیالم زبانوں کے علاوہ ہند آریائی زبانوں جیسے مراٹھی اور گجراتی کے اثرات بھی دکنی زبان میں دکھائی دیتے ہیں۔ ہند آریائی زبانوں کے اثرات دکنی کا خصوصی وصف ہے، جبکہ دراوڑی زبانوں کے اثرات بھی دکنی الفاظ کا وسیلہ بنتے ہیں۔ لسانی اعتبار سے دکنی زبان نے ہند آریائی لسانی طریقے اختیار کیے ہیں، جبکہ دراوڑی زبانوں کے اثرات نے بھی دکنی کے لفظوں کی تراش خراش میں حصہ لیا۔ مراٹھی جیسی ہند آریائی زبان کی علامت تاکیدی جے کا استعمال دکنی کے ہر فعل پر ہی نہیں بلکہ ضمائر میں بھی موجود ہے، جیسے زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پڑھتاچ، سنتاچ، دیکھتاچ وغیرہ۔ اسی طرح ضمائر میں ادھرچ، ادھرچ، یہانچ، وہانچ، ایساچ، ویساچ وغیرہ۔ مراٹھی کے چے تاکیدی کے استعمال کے علاوہ مراٹھی کے اسم ہو کا استعمال ہاں کے لیے دکنی میں مشتمل ہے۔ اصل لفظ کے مخفف کو بھی دکنی نے مراٹھی سے مستعار لیا، جیسے نہیں کو نکو، کاہے کو کے بجائے کیکو وغیرہ کا استعمال دکنی زبان میں آریائی انداز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح دراوڑی زبانوں میں آخری لفظ کو متحرک کرنے کی خصوصیت موجود ہے۔ دکنی زبان نے اس خصوصیت کو بھی استعمال کیا ہے۔ چے، ٹے اور گاف پر ختم ہونے والے تمام الفاظ کے استعمال کے موقع پر آخری لفظ پر زور دینے کا رواج دکنی زبان میں دراوڑی زبانوں کی دین ہے، جیسے ناچ، کاٹ، راگ وغیرہ کے تلفظ کے دوران آخری لفظ کو متحرک کر دیا جاتا تھا، جو دراوڑی زبانوں کے انداز کو دکنی میں اختیار کرنے کی دلیل ہے۔ خلاصہ:
موجودہ دور میں جس علاقے کو دکن کا درجہ حاصل ہے، قدیم دور میں اس علاقے کو دکشن پتھ کا نام دیا جاتا تھا۔ آریاؤں کے دور میں ہندوستان میں موجود جنگلات اور خونخوار جانوروں کے علاقے کو دکشن پتھ کی حیثیت سے شہرت حاصل تھی۔ ویدوں کے دور میں آریاؤں نے انسانوں کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر کے ملک کی حقیقی آبادی یعنی دراوڑیوں کو شودر کا درجہ دے دیا، جو جنوب کی طرف منتقل ہوتے گئے۔ اسی جنوب کو دکشن پتھ کہا جاتا رہا اور یہ لفظ دکشن سے دکن اور پھر دکن میں تبدیل ہو گیا، جس کے معنی جنوب کی سمت کے ہوتے ہیں۔ دکن کی اصطلاح نہ صرف علاقے کے لیے استعمال کی گئی بلکہ دکنی کے لفظ کے ساتھ دکن میں بسنے والے افراد ہی نہیں بلکہ اس علاقے کی زبان کے بھی لیے جاتے ہیں۔ دکشن پتھ میں دراوڑیوں کی آمد کے عہد کو 1500 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح کا دور قرار دیا جاتا ہے۔